ریڈیو پاکستان جشن نزول قرآن حکیم کے حوالے سے سیمینار پیش خدمت ہے فضائل قرآن۔ آج کے سیمینار کا موضوع ہے قصص قرآن۔ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر آپ کا میزبان محمد خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خصوصی سیمینارز کا سلسلہ جشن نزول قرآن میں ہمارے آج کے سیمینار کا موضوع ہے قصص قرآن۔ اس موضوع پر مقالہ پیش کریں گے صاحبزادہ سلطان محمد دین صاحب۔ آپ فاضل ہیں جامعۃ الازہر مصر سے، جبکہ صدر سیمینار ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ و عربک گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ مقالہ سماعت کرنے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اسٹوڈیو میں موجود طلبہ موضوع سے متعلق فاضل مقالہ نگار سے سوال کر سکیں گے اور فاضل مقالہ نگار ان کے جوابات دیں گے، جبکہ آخر میں صدر سیمینار اپنا صدارتی خطبہ فرمائیں گے۔ سامعین، آج کے ہمارے سیمینار کا موضوع ہے قصص قرآن۔ میں مقالہ نگار صاحبزادہ سلطان محمد دین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع قصص قرآن ہے۔ واقعات کے ذریعے حقائق کی تفہیم کا اسلوب الہامی اور غیر الہامی ادب میں یکساں روایت رہی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اپنی تعلیمات کی وضاحت اور دعووں کے اثبات کے لیے محکم علمی دلائل اور منطقیانہ استدلال کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات و قصص کو بڑی اہمیت دی ہے، تاکہ حقائق تک رسائی زیادہ آسان، مؤثر اور مفید ہو سکے۔ یہ واقعات اپنی اہمیت اور افادیت کی بنا پر دیگر مضامین قرآن کی بنسبت زیادہ نمایاں اور مفصل بیان ہوئے ہیں۔ قصص لغوی طور پر قصہ کی جمع ہے اور اس کی ایک جمع اقاصیص بھی آئی ہے، جس کے معنی بات، خبر یا واقعہ کے ہیں، لیکن اصل لغت میں اس کے معنی نشان قدم پر چلنے کے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ فرتدہ علی آثارہما قصصا، وہ اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات گزشتہ اقوام اور انبیاء کرام کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مستقبل کے احوال پر مشتمل ہیں۔ ان کی نوعیت کے پیش نظر انہیں مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قصص ماضیہ، قصص واقعہ اور قصص مستقبلہ۔ قصص ماضیہ میں قرآن مجید میں گزشتہ دور کی مختلف اقوام و ملل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے حالات و واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ بالخصوص انبیاء کے ذکر کردہ واقعات کا تناسب دیگر واقعات کی نسبت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں پر مشتمل ہیں، مثلاً سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم، سورۃ محمد اور سورۃ نوح۔ ان میں سے سورۃ یوسف اور سورۃ نوح تقریباً مکمل ہی انبیاء کے تذکرے پر مشتمل ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلاً انبیاء کی وہ دعوت جو انہوں نے اپنی اقوام کے سامنے پیش کی، ان سے مجادلہ اور تکذیب کی پاداش میں عذاب کا نزول، تخلیق آدم علیہ السلام، فضیلت و خلافت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، فضیلت، مشرکانہ ماحول میں ان کی دعوت توحید، آزمائش اور انعامات، صبر ایوب، یوسف علیہ السلام کے محاسن، عصمت و پاک دامنی، مصائب پر صبر، ان کی داعیانہ شخصیت، علم و حکمت اور حکومت و سیاست کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کی قوم کے درمیان پیش آنے والے واقعات، نصرت الہی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور ان کی شکر گزاری کا تذکرہ نمایاں ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ قرآن حکیم نے جن افراد و اقوام کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان میں حابیل و قابیل، طالوت، جالوت، لقمان، حضرت مریم، ذوالقرنین، مدین کے شیخ کبیر، برادران یوسف، اصحاب کہف، قوم فرعون کا مرد صالح، آزر، نمرود، فرعون، حامان، قارون، فرعون کے جادوگر، سامری، جالوت، موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر، حضرت خضر علیہ السلام، اہلیہ ابراہیم علیہ السلام، اہلیہ لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بہن اور بیوی، عمران کی اہلیہ، فرعون کی اہلیہ، ملکہ سبا،
خواتین مصر، حوارین عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب الجنہ، اصحاب القریہ، قوم سبا اور اصحاب فیل، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انسانوں کے علاوہ دیگر ذی شعور مخلوقات میں سے مختلف ملائکہ کا ذکر اور ابلیس کے واقعات بھی قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر ان کی اقسام کے حوالے سے دیکھا جائے تو قصص واقعہ سے مراد وہ واقعات ہیں جو نزول وحی کے دوران وقوع پذیر ہوئے اور ان کا تعلق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد نبوت سے ہے۔ ان واقعات کے ذکر میں قرآن حکیم نے بالعموم اشخاص و افراد کے نام ذکر کرنے کے بجائے ان کے اوصاف و کردار کو نمایاں کیا۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے کردار ہیں۔ صحابہ کرام، مشرکین اور یہود و نصارہ کے تذکرہ کرنے میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ البتہ صحابہ کرام میں سے حضرت زید بن حارثہ کا نام سورت احزاب میں آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورت توبہ میں بغیر نام کے تذکرہ ہے۔ ازواج مطہرات کا ذکر سورت احزاب، سورت طلاق اور سورت تحریم میں کیا گیا ہے۔ مختلف غزوات کا تذکرہ مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے، مثلا غزوہ بدر سورت انفال میں، غزوہ احد سورت آل عمران میں، غزوہ خندق سورت احزاب میں اور صلح حدیبیہ سورت فتح میں مذکور ہے، اور اہل روم کی فتح کا تذکرہ سورت روم میں آیا ہے۔ واقعہ معراج اور انشقاق قمر بھی قصص و واقعہ میں شامل ہے۔ اس طرح سے وہ واقعات جن کا تعلق مستقبل سے ہے اور جو عالم غیب کے متعلق ہے، مثلا علامات قیامت، دابۃ الارض، خروج یاجوج و ماجوج، قیامت کے مناظر و احوال، حشر و نشر، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر، جنت کے پھلوں، باغوں، نہروں، مختلف غذاؤں، مشروبات و ملبوسات اور حور و غلمان کا تذکرہ، جہنم کی مختلف سزاؤں کا ذکر۔ قرآن مجید میں قصص کا اسلوب جو بیان کیا گیا ہے اور جو اس کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، اس میں چند ایک چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں کہ بعض واقعات کو مختلف جگہوں پر بارہا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ کو محض دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی جگہ ترتیب کے ساتھ ختم کر دے، بلکہ بسا اوقات ایک ہی واقعہ کو مختلف واقعات پر حسب موقع و ضرورت کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی سرگزشت کے مختلف ٹکڑے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہی اسلوب دیگر انبیاء کرام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بھی نظر آتا ہے، جبکہ بعض واقعات صرف ایک ہی مقام پر ملتے ہیں، مثلا یوسف علیہ السلام، حابیل و قابیل، اصحاب کاف، اصحاب القریہ، ذوالقرنین، طالوت اور قارون کا تذکرہ صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ قصص قرآنی کے مقاصد اور فوائد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد اور فائدہ وہ اثبات وحی اور رسالت ہے۔ قرآن قصص کا ایک بنیادی مقصد وحی کی صداقت کا اظہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اثبات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونے کے باوجود انسانی تاریخ کے واقعات ماضیہ کو انتہائی صحت و صداقت کے ساتھ پیش کرنا اور بعض واقعات کو خاص تفصیل کے ساتھ اور جزیات کی حد تک بیان کرنا نہ صرف وہی بلکہ خود آپ کی صداقت کا بیان ثبوت ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طویل سرگزشتیں۔ دوسری چیز اشتراک دعوت و وحدت ادیان۔ قرآن حکیم اپنے ذکر کردہ واقعات کے ذریعے یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ اسلام وہی دین ہے جس کی طرف دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ قرآن کی روح سے سب انبیاء نے ایمان باللہ اور توحید کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف ہی بلایا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ ان قصص میں عبرت اور نصیحت کے بھی کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں کہ قرآن قصص کا ایک اہم موضوع سابقہ اقوام کی ہلاکت، تباہی کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے وحی اور آسمانی تعلیمات سے انحراف کے خطرات، نتائج و عواقب سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تفہیم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے واقعات و قصص کی صورت میں سابقہ اقوام کی تاریخ بھی دہرائی ہے تاکہ ان کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کیا جا سکے، جس طرح کہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تسکین قلب کے لیے بھی ان واقعات کو ذکر کرنے کا ایک مقصد سامنے آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی تسکین خاطر کا سامان باہم پہنچایا جائے، انہیں یقین رہے کہ اللہ کی مدد و نصرت اور تائید غیبی ان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے ساتھ رہی۔ افراد اور اقوام کے عروج و زوال کی کہانیاں، قصے یا واقعات ذکر کرنے سے
ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے مختلف قوموں کے زوال کا باعث ان کے فساد و عقیدہ، ظلم و سرکشی، ناانصافی، تکبر و انانیت، اخلاقی بے راہ روی، بدکاری، تجارتی بدعنوانیاں، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، اسراف اور تعیش پسندی، خود غرضی اور مفاد پرستی کو قرار دیا ہے۔ قرآن کی روح سے جب یہ قومیں آسمانی تعلیمات سے انحراف کر کے ان مصائب کا شکار ہوئیں تو غیرت حق جوش میں آئی، خدا کے عذاب کا ایسا کوڑا برسا کہ حرف غلط کی طرح مٹا دی گئیں۔ آج انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے جن جن شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہا ہے، ان کے بہترین نمونے انبیاء کے واقعات میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے انہی مفروضات کی بنیاد پر اپنے تجربات و مشاہدات کے ذریعے مادی اسباب کے تحت فطرتی قوانین کے دائرے میں بہت سی ایسی چیزوں کو ممکن بنا دیا ہے جنہیں اس سے قبل ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ مثلاً آگ سے تحفظ کے فطرتی قوانین تک رسائی کے لیے قرآنی واقعہ اہم محرک بنا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ جدید میڈیکل سائنس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس میدان میں ترقی کا اہم محرک بھی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ خوابوں کی درست تعبیر کے ذریعے مستقبل کی پیش بینی کا اس میدان میں تحقیق کی دعوت دے رہا ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات، مصائب اور مشکلات سے تحفظ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت اور جنات، طیور اور ہواؤں پر حکمرانی کے واقعات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ کل ہماری دسترس میں وہ مادی اسباب اور قوانین بھی آ سکیں جن کے ذریعے ان قوتوں کی بھی تسخیر ممکن ہو سکے۔ سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کی گفتگو سے باخبر ہونا اور ہدہد پرندے سے ان کی گفتگو قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں ترغیب مل رہی ہے کہ اس علم میں دسترس حاصل کر کے حیوانات اور پرندوں کی تربیت کے ذریعے انسانی فلاح و بہبود کے متعدد مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں اس چیز کو ذکر کرتا چلوں کہ قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیائے انسان کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعے ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے اثرات و نتائج یاد دلائے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے۔ اس لیے وہ تاریخی اسلوب بیان کرنے کے درپے نہیں ہوتا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں، اور اسی لیے قرآن عزیز میں اس کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں۔ جی سامعین، مقالہ آپ نے سنا۔ مقالہ نگار تھے صاحبزادہ سلطان محمد دین صاحب۔ اب بڑھتے ہیں سیمینار کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں اسٹوڈیو میں موجود طلباء فاضل مقالہ نگار سے سیمینار کے موضوع کے متعلق سوال کر سکیں گے۔ جی، میرا نام محمد سلمان ہے اور میں نورانی دارالعلوم ڈیرہ اسماعیل خان کا طالب علم ہوں۔ میرا صاحبزادہ صاحب سے یہ سوال ہے، قرآن مجید میں فرعون کی لاش کے محفوظ ہونے کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ قرآن مجید میں فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ قرآن مجید نے جس وقت فرعون کے جسم کے محفوظ ہونے کا اعلان کیا، اس وقت تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کا جسم کہیں محفوظ حالت میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ پروفیسر لاریٹ پہلا شخص ہے جس نے 1898 میں مصر کے ایک قدیم مقبرہ میں داخل ہو کر دریافت کیا کہ یہاں مذکورہ فرعون کی لاش ممی کی ہوئی موجود ہے۔ سر گرافٹن سمتھ نے 1907 میں اس کے اوپر لپیٹی ہوئی چادر کو ہٹایا تو اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں پائی گئی۔ دراصل بحیرات مرہ میں فرعون کے غرق ہونے کی وجہ سے نمکیات اس کے جسم میں جذب ہو گئی تھیں جو رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گئیں۔ سمتھ نے اس پر باقاعدہ سائنسی تحقیق کی اور 1912 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے دا رائل ممیز، اور فرعون کی اس لاش کو اس کی اصل لاش ہی کہا گیا ہے جو آج تک مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ میرا نام وقار الدین ہے اور میں نورانی دارالعلوم ڈیرہ اسماعیل خان کا طالب علم ہوں۔ میرا صاحبزادہ سلطان محمد دین صاحب سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں قصص تکرار کیوں ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دو قسم کے واقعات اور قصص ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ واقعات ہیں جن کا ذکر
کہیں ایک مقام پر آیا ہے، مثلا حابیل و قابیل یا قصہ ہارون جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، اور دوسرے وہ واقعات ہیں کہ جن کا تکرار کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ان میں 4 قصے انتہائی نمایاں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اعادہ اور تکرار کا یہ اسلوب ایک عام قاری کے لیے ظاہری بات ہے الجھن کا باعث ہو سکتا ہے کہ اگر یہ واقعات ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک جگہ بیان کر دیے جاتے تو زیادہ مناسب تھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قصوں کے بار بار اعادہ کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ وہ مایوس اور دل شکستہ نہ ہوں۔ حق کے دائیوں کو امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور انجام کار وہی سرخرو ہے۔ اس کے اوپر سید سلیمان ندوی اس کی جو حکمتیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ ان قصوں کے تکرار کی یہ ہے کہ جس طرح ایک دلیل مختلف دعووں پر اثر کرتی ہے، ایک واقعہ سے مختلف نتائج مستنبط ہوتے ہیں اور متعدد موقعوں پر ان سے استشہاد پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ہر جگہ ان قصوں کے اعادہ سے مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار آیا ہے، مگر غور کریں تو ہر جگہ ایک جدید نتیجے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہیں تو اظہار قدرت کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، کہیں بنی اسرائیل پر خدا نے اپنے احسانات کے اظہار کے موقع پر اس قصے کو ذکر کیا، کہیں نافرمان قوموں کی ہلاکت پر اس قصے سے استشہاد کیا گیا، کہیں اس سے بنی اسرائیل کی شرارت اور کفران نعمت ثابت کیا گیا، کہیں اس پر اظہار احسان کیا گیا، کہیں اس سے فرعون کے کفر و غرور کا تذکرہ مقصود ہے، کہیں اس سے انسان کی فطری کمزوریوں کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے خدا کے احسانات، انسان کی کمزوری، نفس امارہ کی شرارت، نوع انسانی کی عظمت، غرور کی مذمت اور مختلف باتوں پر استدلال ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی واقعے کو مختلف جگہوں پر اس وجہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہر موقع پر اس سے ایک نیا سبق اور نئی فکر اور اس کی نئی جہت سامنے کھل کر آتی ہے۔ جی، میرا صاحبزادہ صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مستشرقین نے قرآن حکیم میں بیان کردہ قصص پر جو اعتراض کیے ہیں اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بعض مستشرقین نے قرآن حکیم کی بعض شخصیات پر اور قصص پر کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں۔ مثلا قرآن پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران بتایا ہے، جبکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اسے مغالطہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام تھا اور عمران کی بیٹی تھی۔ حالانکہ اس کا کوئی جواب عیسائیت کے پاس نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد کا اصل نام کیا تھا۔ نہ ہی اس دلیل کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ اس نام کی کوئی دوسری شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بریٹانیکائی کے مقالہ قرآن میں فرعون کے ایک وزیر حامان، جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے، محض اس بنا پر انکار کر دیا کہ یہ بائبل میں فرعون کے کسی وزیر کا نام مذکور نہیں، اور یہ خیال ظاہر ہے کہ حامان دراصل شاہ اسویرس کا وزیر تھا جس کا بائبل میں ذکر ہے، حالانکہ یہ 2 مختلف شخصیات ہیں۔ ان بے سروپا، بے بنیاد اور سطحی اعتراضات کی لغویت نمایاں ہے اور ان سے قرآن کی صحت و صداقت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ میرا صاحبزادہ صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور قصص کی صحت و صداقت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ذکر کردہ قصص کی صحت و صداقت، جس کے اوپر اور تو بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ بغیر شک کے ہے اور یہ لا ریب کتاب ہے۔ قرآن قصص و واقعات فرضی، تخیلاتی اور مبالغہ آمیزی سے پاک، انتہائی صحت و صداقت سے نقل ہوئے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر کی گئی کہ ہم نے اسے سچائی کے ساتھ نازل کیا اور وہ سچائی ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق اور حیرت انگیز صلاحیت و بلاغت سے قرآن حکیم نے انہیں بیان کیا ہے، اس کی مثال انسانی تحریر میں نہیں ملتی۔ ان واقعات کا کچھ حصہ تورات میں اور کچھ اہل کتاب کے سینوں میں محفوظ تھا۔ قرآن نے ان واقعات کو اپنی اصل شکل میں پیش کیا جو جدید تحقیقات و آثار سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں، جبکہ بائبل وغیرہ میں بیان کردہ بہت سی باتیں خارجی تاریخی واقعات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قدیم مصری تہذیب جو نزول قرآن کے وقت زیر زمین دفن تھی کو جس طرح قرآن حکیم نے نمایاں کیا ہے، آج آرکیالوجی کی تحقیقات کے نتیجے میں وہ قرآن سے مکمل مطابقت کرتی نظر آتی ہیں۔ اصحاب کہف اور ان کے غار کے متعلق دی گئی قرآنی تفصیلات اردن کے شہر عمان میں موجود دریافت شدہ غار کے بالکل مطابق ہیں۔ قوم سمود اور قوم لوط کی بستیوں کے مقامات، جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے، آج بھی عبرتناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔
جی سامعین، پڑھتے ہیں سیمینار کے تیسرے حصے کی جانب، جس میں صدر سیمینار پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن نزول قرآن کے سلسلہ فضائل قرآن کے آج کے عنوان قصص قرآن کے متعلق محترم مقالہ نگار صاحبزادہ سلطان محمد دین صاحب نے بڑے اجمالی اور تفصیلی انداز میں اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے۔ قصص قرآن اصل میں ایک ایسا موضوع ہے جس کو بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ اور بار بار ذکر کیا گیا، لیکن جو ہمارا آج کا یہاں عنوان ہے اور اس میں جو بنیادی عنوان ہے وہ ہے فضائل قرآن۔ تو فضائل قرآن کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو قرآن پاک کی حقانیت کی شہادت ملتی ہے وہ اسی بات کی ملتی ہے کہ قرآن پاک نے جن قصص اور واقعات کا ذکر کیا ہے تو اس دور کے جتنے بھی یہودی یا عیسائی یا مستشرقین علماء تھے وہ ان واقعات اور قصص کو سن کر اور سمجھ کر وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو وہ واقعات ہیں جن کو ہمارے علماء بھی نہیں جانتے، ہمارے شعراء نے بھی ان کو اپنی شاعری کا حصہ نہیں بنایا، اور ہمارے جو کاہن ہیں یا کہانیاں قصہ گو جو لوگ ہیں ان قصہ گو لوگوں نے بھی ان کو آج تک بیان نہیں کیا، جن قصے کو، جن کہانیوں کو، جن واقعات کو قرآن مجید نے اتنا کھول کر واضح انداز میں بیان کر دیا۔ تو یہ پہلی یعنی قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل تھی کہ قرآن پاک منزل من اللہ ہے، اور اس کے اندر جو واقعات اور قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، وہ خاص ایک عبر اور نصائح ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر بیان کیا جا رہا تھا ان کو۔ اور اسی کے بارے میں جو قرآن پاک میں سورہ القصص ہے اس کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر خاص طور پر، کیونکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہے یہ بڑا مشہور قصہ ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ان قصوں کو پڑھتے ہیں، ان کی خبر دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ لقومی یؤمنون، تاکہ آپ لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے۔ دوسری، اب قرآنی قصص کے اندر ہمیں دو طرح کے قصے ملتے ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق ماضی سے ہے، اور کچھ قصے وہ ہیں جن کا تعلق آئندہ آنے والی جو جنریشن تھی یا آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے اس سے متعلق ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن پاک کا جو فضیلت ہے وہ بڑی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خاص طور پر جو فرعون کی ممی کا ذکر کیا ہے انہوں نے، تو اس کے بارے میں آج کا ایک بہت بڑا محقق مورس بکائے، جس نے 1975 میں قرآن کریم، بائبل اور سائنس، یعنی دا بائبل، قرآن کریم اینڈ سائنس، یہ اس نے کتاب لکھی 1975 میں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں جو ایک فقرہ لکھا، جو اس کا خلاصہ لکھا، وہ بڑا جاندار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ لوگ جو مقدس کتابوں کی سچائی کے لیے جدید ثبوت چاہتے ہیں، وہ کہہ رہا کہ مصری میوزیم میں شاہی ممیوں کے کمرہ کو دیکھیں، وہاں وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی شاندار تصدیق پا لیں گے جو کہ فرعون کے جسم سے باس کرتی ہیں۔ گویا کہ اس نے وہ مور تصدیق ثبت کر دی کہ قرآن کریم نے جن بھی قصوں کا ذکر کیا ان قصوں کے اندر جو کچھ فساد تھی، بلاغت تھی اور سچائی تھی، اس سچائی کا واضح ثبوت آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی ممی کی صورت میں وہ موجود ہے۔ قرآن پاک کے اوپر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو قرآن پاک نے صرف قصے بیان نہیں کیے، قصے بیان کر کے آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو، تمام انسانوں کو اس کے اندر سبق دیا۔ جس طرح کہ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کے قصے کے اندر جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بڑا مشہور، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، سنتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات اس کے اندر بیان کی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور انہوں نے جو اپنی سکیم کی تھی کہ اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے سامان میں وہ ایک آلہ رکھ دیا، اور پھر وہ جب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تفصیل وہ بڑی واضح ہے۔ تو اب سب جو باقی بھائی تھے وہ اب یہ کیسے والد کے پاس جا سکتے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا، پھر اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام تو نہیں مان رہے، اور اس وقت وہ یوسف کو یہ تو نہیں جانتے تھے، وہ جو جان رہے تھے تو وہ تو یہ صرف جان رہے تھے کہ یہ بادشاہ مصر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اب قرآن پاک اپنے الفاظ میں جو بیان کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ فلمستیسو من ہو، یعنی جب وہ یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے مایوس ہو گئے، خالصو نجیہ۔ تو اب خالص و نجیہ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمیں رہتی دنیا تک بتاتے رہیں گے کہ قرآن نے ایک درس دیا کہ جب بھی بندہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو اس نا امیدی کا حل جو ہے نا وہ صرف اور صرف سر جوڑ کر بیٹھنے میں ہے، کہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ اس مایوسی کو، اس نا امیدی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی تفصیل ساری بیان کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا نا، وہ بڑا ہمارے لیے غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دلیلیں دی، مختلف باتیں ہوتی رہیں، وہ دلیلوں سے کچھ بات ثابت کی، پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا جو بتوں کو توڑا ہے، یہ آپ کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ فاسألوہم، آپ اس بڑے بت سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے واضح عقلی دلیل تھی جس دلیل کی وجہ سے وہ مبہوت ہو گئے اور وہ چپ ہو گئے، اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جو صفدر صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے کہ قصے بیان کی جاتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس لیے بیان کی جاتے ہیں تاکہ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تو یہاں بھی عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذوالقرنین وہ آدمی ہے جس کی شرق سے لے کر مغرب تک پوری روئی زمین کے اوپر گویا کہ اس کی حکومت تھی، تو لیکن اتنی بڑا حکومت ہونے کے باوجود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو یہاں میں سبق جو دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جتنا بھی اختیار مل جائے، جتنی بھی حکومت مل جائے، جتنی بھی سلطنت مل جائے، کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو صرف اور صرف وہ کس صورت میں ملے گی؟ وہ اسی صورت میں ملے گی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہ آج کا جو عنوان تھا اور اس کے مطابق جو پیش کیا گیا، یہ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے اوپر جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، لیکن قرآن پاک کی صداقت کا یہ ہے کہ قرآن پاک نے صرف ان قصوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہود و نصارہ کی متبرک جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اندر جو تعریف کی گئی یا رد و بدل کیا گیا اس کو بھی واضح کیا۔ مثلا آخری بات عرض کر کے اس کو ختم کرتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو پیدا کیا تو 6 دن میں پیدا کیا، اور 7ویں دن میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تھکان ہو گئی، تھک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا واضح رد کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دنوں میں، یہ تو اس کی تصدیق ہوگی کہ 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھکان یا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے نعوذ باللہ کے کفر کی نسبت تک یا وہ ان کے سے کوئی برائی کا سرزد ہونا وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ان کے قصے میں بیان کر دیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ تو گویا کہ قصص قرآنیہ جو ہے یہ ہمارے ماضی کے قصوں کو بھی بیان کر کے اور آئندہ کی حکمتوں کو بیان کر کے ہمیں صرف قصے کہانیاں سنانے کی حد تک پابند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں لأولی الالباب یعنی عقل مند والے لوگوں میں شامل ہو کر اس سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن پاک سے پوری طرح مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی سامعین، پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب صدارت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ سیمینار اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان محمد خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جشن نزول قرآن حکیم کے حوالے سے سیمینار آپ نے سماعت فرمایا فضائل قرآن۔ آج کے سیمینار کا موضوع تھا قصص قرآن۔ پروڈیوسر تھے اسد مختار اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ